میں ہماری نسل کشی سٹارٹ ہوئی. جناب اسپیکر آپ باور کر لیں کہ ہم کہتے تھے کہ درجنوں ہمارے لوگ جب ہم پریس میڈیا میں جو انٹرویو دیتے تھے، اور ایک چیز یہاں پہ بتا دوں کہ شاید دنیا کا کوئی بھی ایسا میڈیا یا ایسا ٹیلی ویژن نہیں ہے یا ایسا بڑا پریس نہیں ہے یا ایسا ریڈیو نہیں ہے جہاں پہ میرا انٹرویو وہاں پہ نہ کیا ہو. تو اسٹارٹنگ میں ہم کہتے تھے درجنوں ہمارے لوگ مارے گئے. یہ شاکنگ تھا، یعنی آپ باور کر لیں سب سے زیادہ شاکنگ کہ درجنوں لوگ ان کے مارے گئے. پھتگلی کا ایک واقعہ ہو گیا. ان دنوں میں میرا ایک آرگومنٹس تھا، دلیل تھا کہ یہ اپنی بلوچستان کا سب سے زیادہ ہولناک اور شفافیت کا مظاہرہ کیا گیا کہ پہلی مرتبہ 8 لوگوں کو نہتے عوام کو جو ہے کلاشنکوف سے برسٹ کیا گیا. حالانکہ ان دنوں میں قبائلی جھڑپ ہوتا تھا، پولیس کا فائرنگ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوا تھا، لیکن اس طرح مظلوم نہتے عوام کو اس طرح سے اس بربریت سے جو ہے مطلب وہ جام شہادت نوش کرنے نہیں ہوا تھا. تو درجنوں کے بعد ہم کہتے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگ مارے گئے، بلوچستان کے لوگ مارے گئے، کوئٹہ کے عوام مارے گئے. سینکڑوں کے بعد ہم نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں ایک زمانے میں 10 آدمی، ایک آدمی کی کتنی اہمیت ہے. لیکن یہ ہوتا رہا. یہاں پہ ہمارے بہت بدترین واقعات ہمارے وکلاء پہ، ہمارے ہر طبقہ فکر پر جو ہے مطلب واقعات ہوتے رہے. سابقہ 1.5-2 سال سے ہم شکر گزار تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں پہ جو ہے امن آیا ہے، اور واقعات ہوتے رہے. اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے، لیکن کچھ امن آیا ہوا ہے. لوگ محسوس کر رہے تھے. کوئٹہ کے باسی، بلوچستان کے عوام سکھ کا سانس لے رہے تھے. ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہے مطلب پر اعتماد ہو رہے تھے، مطلب کانفیڈنس بڑھتا جا رہا تھا. لیکن حالیہ 2 واقعات ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان واقعات کے پیچھے یا ان سانحات کے پیچھے وہ کون سی مذموم عزائم ہے ہمارے دشمنوں کی. کیا چاہتے ہیں وہ؟ مچھ کا واقعہ ہوا. ہمیں ہر زاویے سے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی میں کہتا ہوں، ان سے گزارش بھی میری یہی ہے کہ ہر زاویے سے جانچا اور پرکھا جائے، انویسٹیگیشن کیا جائے کہ کہاں پہ اس سے بینیفیشری کون ہوا ہے، اس سے فائدہ کس کو ملا ہے. داعش نے قبول کیا ہے، واقعاً داعش کو زیادہ فائدہ ملا ہے اس سے. ہمیں ہر اس محرکات تک جانا ہوگا کہ یہاں پر ان کے اس کارروائی کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے تھے. ان کے ایک مقاصد یہ ہے کہ یہاں پہ انسرٹینٹی پیدا کرے، غیر یقینی صورتحال. ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ عوام کو عوام کے بیچ میں نفرتیں پیدا کیا جائے. ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ افراتفری پھیلایا جائے، یہاں پہ ڈسٹربنس ہو، یہاں پہ انتشار ہو. فائدے میں رہے، وہ اسی چیز میں کامیاب ہو گئے. لوگ دھرنے پہ گئے. یہاں پہ روڈز سارے مطلب سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو کنوائے تھے وہ سارے سٹاپ ہو گئے. ساری دنیا میں جو ہمارے دشمن ممالک تھے ان کے 24 گھنٹے اسکرین پہ یہی چل رہا تھا کہ بلوچستان میں یہ صورتحال ہے. اس کو 1 کو 10 گنا آگے لے جا کر اس کو پیش کیا جا رہا تھا. وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے. دشمن کی جو عزائم تھی کہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ دھرنے ہو جائے. تقریباً عوام کو کراچی، اسلام آباد میں آپ نے دیکھے کہ لوگوں کو ٹکراؤ میں انہوں نے لایا. ایک سول وار کی طرف لوگوں کو لے جانے کی مذموم کوشش کی. ایک فرقہ وارانہ تعصب کی طرف، افراتفری کی طرف جو ہے مطلب وہ لے جانے کی ایک مذموم کوشش کی. لیکن دوسرا واقعہ جو ابھی ہوا ہے سرینا ہوٹل کا، اس کے پیچھے بھی کہ بھئی اس سے بینیفیشری کون ہے، اس سے زیادہ کس کے عزائم کو تقویت ملی ہے، اپنے کامیاب ہوئی ہے. اس واقعے پہ بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کے ڈیپتھ پہ جانا چاہیے. اس کو ہر زاویے سے بہت نازکی کے ساتھ اس کے ڈیپتھ میں جا کر اس کی جو ہے مطلب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس ہاتھوں تک وہاں پر پہنچنا چاہیے جو یہاں پہ اس طرح کی کارروائی کرنا چاہتے تھے. رسول اللہ زیرے صاحب نے کہا کہ بھئی یہاں پہ ایمبیسیڈر مذاق تو نہیں ہے. چائنا کا ایمبیسیڈر، 1 ارب 40 کروڑ عوام، ایک اس وقت سپر پاور کی طرف جانے بڑھنے والا، اقتصادی طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ایک ایسا ملک ایک ہائی پروفائل ٹیم کے ساتھ یہاں پہ ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سرینا ہوٹل میں اس طرح کا اندوہناک واقعہ رونما ہوتا ہے.
اس کے پس منظر کیا مقاصد تھے اور چاہتے کیا ہے. اس کو ایک لمٹ سوچ کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ اس میں کتنے بڑے ہاتھ ہوں گے. کیا ایک معمولی سا ایک گروہ یہ کر سکے گا؟ جب تک اس کے پیچھے فورن فنڈنگز نہ ہو، جبکہ اس کے پیچھے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ برملا آج سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز انڈیا کے وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے مذہبی منافرت پھیلانا چاہیے، مذہبی تفرقہ پھیلانا چاہیے، دیوبندی کو جو ہے بریلوی سے لڑاؤ، بریلوی کو اہل حدیث سے لڑاؤ، اہل حدیث کو جو ہے شیعہ سے لڑاؤ. یہ ان کی سازش ہے، وہ چاہتے یہی ہے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے مطلب عبور حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو فینسنگ ہو رہی ہے لامحالہ جو ہے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ فینسنگ جب تک ہے کچھ ایسی جو ہے کمزوریاں ہو سکتی ہے کہ وہ آ کر وہاں پہ بلاسٹ کر لے، لیکن بہت زیادہ قابل مذمت ہے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ میں نے محسوس کیا، میں حلفاً کہتا ہوں، اگر کوئی گواہ بھی ہے، میں کل گیا تھا، میرے خیال میں کل تھا، میں فاتحہ پہ ایمل کاسی اور شاہزیب کی فاتحہ پہ گیا ہوا تھا. جو گڑگڑاہٹ، جو دکھ ان کے والد اور فیملی کی آنکھوں میں نے دیکھا، خدا کی قسم میں آنسو نہیں روک سکا وہاں پہ فاتحہ میں. وہ ایسے جوان تھے جو میں محسوس کرتا ہوں، بھائی میں اپنے بیٹے کو محسوس کرتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائی کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ جوان اس کے جانے کا ٹائم نہیں تھا. لیکن ہمارے دشمن، ہمارے بدخواہ وہ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے جائیں گے. اس لیے ہمیں ان کے مذموم مقاصد کو ہر صورت میں جانچنا ہوگا اور پرکھنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. شکریہ ہزارہ صاحب. یہ تو آپ نے کہا، میں مختصر بات کروں گا.